اعتکاف کا بیان۔ ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، اور آج 19 تاریخ ہے۔ تو اعتکاف کے ہم مسائل ہم بتاتے ہیں تاکہ جو ہمارے بھائی جو بہنیں اعتکاف کرنا چاہیں وہ ان مسائل کو سمجھ لیں تاکہ ان کو اعتکاف کرنے میں آسانی ہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ بحقی کی حدیث پاک ہے، بحقی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کی۔ 10 دن کون سے؟ وہی آخری عشر۔ مسئلہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ مسجد میں اللہ کی عبادت کی نیت کے ساتھ ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کے لیے مسلمان اور عاقل ہونا شرط ہے۔ مسئلہ اعتکاف 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، کہ اعتکاف کی منت مانی، یعنی زبان سے کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے مسجد میں اعتکاف کروں گا، وہ کام ہو گیا۔ تو جتنے دنوں کے اعتکاف کی منت مانی اتنے دن اعتکاف کرنا مسجد میں اس کے لیے واجب ہے، اور اس میں روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ اور یہ اعتکاف ماہ رمضان کے علاوہ اور دنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ کب واجب ہوگا؟ جبکہ وہ زبان سے کہا ہو کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے مسجد میں اعتکاف کروں گا، 1 دن 2 جتنے دن کی نیت کی کہ الفاظ زبان سے بولے۔ صرف دل میں سوچا تو واجب نہیں ہے۔ دل میں سوچ لیا کہ یہ کام ہوا تو میں اعتکاف کروں گا تو واجب نہیں ہوگا اس کو، دل میں سوچنے سے۔ زبان سے کہے تو واجب ہے، منت کے پورا ہونے پر واجب ہے۔ نمبر 2 سنت مؤکدہ اعتکاف ماہ رمضان کے پورے عشرہ آخرہ یعنی آخر کے 10 دن میں کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں داخل ہو، اور 30ویں کی غروب کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ ان 2 کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت ہے، نفل ہے۔ تیسری صورت جو اعتکاف کی ہے وہ سنت اور نفل ہے، مستحب ہے، اور بہت آسان ہے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگیں نیت کر لیں اعتکاف کی، نوائت سنت الاعتکاف، نیت کی میں نے سنت اعتکاف کی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور جب نکلے مسجد سے اعتکاف ختم۔ مسئلہ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو اللہ نے محروم نہیں رکھا عورتوں کو کسی ثواب سے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو اپنے گھر ہی میں کرے، مگر اس
جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا اتنا بڑا فلیٹ ہو کہ 4-5 کمرے ہیں، 4-5 کمرے ہیں اور بہت بڑا عالی شان فلیٹ ہے، تو بھائی ایک روم مخصوص کر دیا اعتکاف کے لیے، جب بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر سے چھوٹا سا روم ہے، اگر سے چھوٹا سا جھوپڑا ہی سے، تو نماز کے لیے اگر جگہ مقرر نہیں کی ہے تو مقرر کر لے۔ ایک مصلی بچھا دیا، بس وہی اتنا ٹکڑا، وہی مسجد بیت ہے، گھر کی مسجد۔ اللہ کی رحمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، جہاں مصلی ڈال دیا، نماز کے لیے جگہ مقرر کر دی، اسی چھوٹے سے روم اور جھوپڑے ہی میں سے وہ گھر کی مسجد ہو گئی، اسی جگہ وہ بیٹھے، اسی جگہ اعتکاف کرے، وہیں کھانا ہے، وہیں پینا ہے، وہیں سو جانا، اسی پہ مصلی پہ، جس کو اعتکاف کرنا ہے۔ ضرورت کی چیزوں سے استنجا وغیرہ کے لیے وہاں سے ہٹے، فارغ ہوئے، پھر اسی جگہ، اور کوئی ضروری کام کاج کے لیے وہاں سے ہٹے، پھر اسی جگہ۔ اس طرح عورتیں بھی اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے کا کر کے 2 حج 2 عمرے کا ثواب لے سکتے۔ مسئلہ، اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، ختم ہو گیا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ اسی طرح اعتکاف سنت میں بھی بغیر عذر نکلنے سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یوں ہی عورت بھی معتکفہ ہونے کی حالت میں مسجد بیت سے، وہی مسجد بیت ابھی بتایا آپ کو، بغیر عذر نہیں نکل سکتی، ورنہ اعتکاف جاتا رہا، ختم ہو جائے۔ مسئلہ، معتکف بحالت اعتکاف انسانی حاجت اور شرعی ضرورت کے لیے بقدر ضرورت نکل سکتا ہے۔ انسانی حاجت یعنی استنجا کے لیے طہارت خانہ اور نہانے کی حاجت ہو تو غسل خانہ جا سکتا ہے۔ شرعی ضرورت یعنی نماز جمعہ کو جانا ہو، اور جہاں اعتکاف کیا ہے وہاں جمعہ ہوتا ہی نہیں، بعض ایسی یعنی کوئی بالفرض ایسی کوئی مسجد ہو کہ جمعہ ہوتا ہی نہیں، اور سب نمازیں ہوتی، جمعہ نہیں ہوتی، تو اس مسجد میں جو اعتکاف کیا ہوا ہے وہ نماز جمعہ کے لیے، جہاں سنی مسجد میں جماعت جمعہ کی قائم ہو، وہاں جمعہ پڑھ کے آ سکتا ہے۔ یا مؤذن اذان کے لیے مینارے پہ جا سکتا ہے، تو مینارہ تو خارج مسجد ہے نا، وہ ایسے ہی جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اذان کے لیے جانا ہے اور مؤذن نے اعتکاف کیا تو وہ اذان کے لیے اذان خانے اعتکاف کی حالت میں جا سکتا ہے، اذان دے کے آئے پھر مسجد میں۔ اعتکاف کے دنوں میں معتکف کو چاہیے کہ وہ پیٹ ہلکا رکھے تاکہ عبادت میں لذت پیدا ہو۔ وہ ڈٹ کے کھائے گا تو خوب سوئے گا، سونے کے لیے تھوڑی آئے، ضرورت جتنا سوئے، باقی ہر وقت عبادت میں لگا رہے۔ جو صحیح معنی میں ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، صحیح معنی میں کرے نا تو وہ متقی پرہیزگار ہو کے ہی نکلتا ہے۔
تو اللہ و رسول کو یہ بات پسند ہے کہ متقی پرہیزگار لوگ ہوں، تاکہ جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جو اس کی صحبت میں رہے گا وہ بھی پرہیزگار ہو جائے گا۔